مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا، نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا، ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز ادھوری ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے، پھر آپ رکوع میں جاتے اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک۔ رکوع میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہوتا اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے۔ رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، سب سے مشہور دعائیں سبحان ربی العظیم، یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے، آپ اطمینان سے کھڑے رہتے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے۔ سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے، اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے، پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے۔ سجدے میں آپ نے کہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو۔ مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا۔ کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے، دونوں کا طریقہ سیم ہوگا، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا۔ سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے، سبحان ربی العالی بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے، اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا آپ پڑھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے۔ اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی، اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے، اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں، معاف کیجئے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے، سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی، بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے، جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے، درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے۔ یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے،
तीसरी और चौथी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ते थे, कभी कभी कोई और सूरत भी पढ़ लेते थे, लेकिन आम तौर से सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे। और जब आप नमाज के आखिरी तशहुद में बैठते थे तो अपने बाएं पैर को आप दाहिने पैर के नीचे से निकाल के अपनी कमर के बल बैठा करते थे और अत्तहियात पढ़ते थे। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ते थे। दरूद शरीफ के बाद आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ भी आप पढ़ते थे। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाहिने और बाएं तरफ आप सलाम करते। ये है अल्लाह के रसूल की नमाज का तरीका। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं, जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो। सूरह फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं कि नहीं। और आगे बढ़ो, ये तो नमाज का मामला हो गया। शेरशाह वादियों का इलाका है, बहुत बढ़िया वादी है आपकी इस पूरे सीमांचल के एरिया में। शादियां आप कर रहे हैं, बारात भी लेकर के जा रहे हैं, शादी के अंदर जहेज की डिमांड भी हो रही है, लाखों लाखों रुपए जहेज लिया जा रहा है। और बड़े फख्र के साथ हम ये भी कहते हैं कि पूरी शेरशाह वादी कौम अहले हदीस है, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हमारी पूरी कौम अहले हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस होने का दावा करना ये अलग बात है और उस पर अमल करके दिखाना ये अलग बात है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस मानते हैं और कुरान और हदीस पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं तो फिर कुरान की ये आयत हम शादी ब्याह में क्यों नहीं पढ़ते और कुरान की इस आयत को अपने शादी ब्याह पर क्यों फिट नहीं करते। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी नमाज में भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी शादी ब्याह में भी तुम्हारे लिए नमूना है। हर साल जहेज के ऊपर तकरीरें हो रही हैं मगर कोई फर्क नहीं हो रहा है। गरीब बाप बेचारा लड़की की शादी कैसे करे, समाज में कोई समझने वाला नहीं है। या तो वो लोगों के सामने भीख मांगे और अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करे, या वो बेचारा सब्र करे और इस उम्मीद में लगा रहे कि मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। 30-30 साल की गरीब लड़की आज
जवानी की दहलीज को पार कर रही है। आज गरीबों की लड़कियां अपनी इज्जत व आबरू की हदों को क्रॉस कर रही हैं, अपनी इज्जत व आबरू की लिमिट को क्रॉस कर रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर वो गरीब की बेटी के कदम अगर बहक गए, मुझे बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने नमाज तो रसूल के तरीके के मुताबिक पढ़ी, आपने रोजा तो नबी के तरीके के मुताबिक रखा, आपने हज तो नबी के तरीके के मुताबिक किया, मगर माफ कीजिएगा, आपके शादी ब्याह में रस्म व रिवाज की जो लंबी लिस्ट है उसको अगर आपने नहीं तोड़ा और उसको आपने खत्म नहीं किया तो आपने इस आयत पर अमल नहीं किया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूना है। नहीं मौलवी साहब, सदियों से ये रस्म चली आ रही है, जहेज की रस्म और बारात की रस्म सदियों से चली आ रही है, इसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मेरे नबी ने रस्मों को कैसे तोड़ा है। मेरे नबी तो दुनिया में इसीलिए आए थे कि रस्मों को खत्म करें। इंसानियत के कंधों पर रस्म व रिवाज की जो बेड़ियां थी, जो जंजीरें थी, अल्लाह के प्यारे नबी रस्म व रिवाज की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए दुनिया में आए थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो एक रस्म ये भी थी कि लड़कियों को लोग अपने घरों में पैदा होने को हकीर मानते थे। लड़कियां पैदा होती थी तो अरब के अंदर बहुत सारे कबीले ऐसे भी थे जो लड़कियों के पैदा होने के बाद उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। लड़कियों को बोझ माना जाता था, लड़कियों को कलंक माना जाता था। मेरे नबी ने आकर के ये तालीम दी, ओ बेटी वालों, बेटी बोझ नहीं है, बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है, बेटी तो अपने बाप को जन्नत का टिकट देने के लिए आती है, बेटी तो अपने बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आती है। अल्लाह के नबी ने आकर के ऐलान किया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और बेटी की सही तरीके से वो परवरिश करे, बेटी को सही तरीके से वो पाल ले, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करे। और जानते हो, अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। आज तो कितने लोग हैं बेटी अपने बाप से बात करने से कतराती है। वही बाप जो बेटे से प्यार से बात करता है, बेटी से प्यार से दो बातें करना भी बाप को पसंद नहीं है। सुन लो, अगर कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, कान खोल करके सुन ले, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे। तिरमिजी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तिकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का वेलकम करते थे और अपनी बेटी के हाथों को चूम लेते थे और अपनी बेटी को अपने बगल में अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी बिठाते थे। अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे अल्लाह के नबी, अपनी बेटियों की आंख में कभी आप आंसू नहीं देख पाते थे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना हार लेकर के आती हैं और मुसलमानों को वो हार देती हैं जो हजरत ज़ैनब को उनकी शादी के मौके पर उनकी मां ने दिया था। जब अल्लाह के रसूल के सामने वो हार लाया जाता है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है कि आज मेरी बेटी को अपने शौहर को बचाने के लिए वो हार देना पड़ रहा है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि हो सके तो ज़ैनब का हार वापस कर दो और अबुल आस को रिहा कर दो। सहाबे किराम ने हजरत ज़ैनब को वो हार वापस कर दिया। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख पाते थे। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा, आप उनकी शादी करते हैं हजरत अली के साथ। आज हमारी लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हम ठुकरा देते हैं। लड़का मौलवी है, लड़का हाफिज है, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हमारी बेटी को ऐशो आराम से नहीं रख पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक
آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے، دینداری کو آپ قربان کریں گے، کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، اور معاف کیجئے حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، کوئی بڑا بزنس نہیں تھا، کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا، اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ، اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، جو پیسے والے نہیں تھے، جو بہت خوبصورت نہیں تھے، بہت دولت مند نہیں تھے، مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، دیندار تھے اور نبی کے چہیتے تھے، نبی کے لاڈلے تھے۔ نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی راجکمار کو چن کے رکھا ہے، ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لاڈلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس، میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائیں، مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نوکر مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی کو ایک غلام کی ضرورت ہے۔ شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک غلام دے سکوں، میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کا، ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے، انہیں جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا اور جم جانے والا، انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے، انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی، ان کی اسمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے، آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو شادی بیاہ میں میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے، اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے، ذرا آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا۔
گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا، اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مانی جاتی تھی۔ اس کے جو اور بچے ہوتے تھے، اس جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو کنڈیم کیا، اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی، اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ تم نے جس کو گود لے لیا، جس کو تم نے منہ سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے۔ اب ذرا غور سے سننا میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ یہ حضرت زید کون تھے؟ یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو، اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا۔ پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجا مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے، تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زید سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیں۔ زید کے باپ اور زید کے چچا نے آ کر کے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں، تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو، چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو۔ حضرت زید جواب دیتے ہیں، اے میرے والد اور اے میرے چچا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد رسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں رہوں گا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا۔ جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، آپ نے آ کر کے مکے میں اعلان کیا، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں، اور میری پراپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا۔ آپ نے ایسا اعلان کر دیا، اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا، اب اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا۔ حکم یہ دیا کہ اے نبی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید کی بیوی ہیں، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ، جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے، اپنی اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے، پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جب زینب کی عدت ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے،
اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا، پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا، لوگ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لیے الگ قانون بنایا اور اپنے لیے الگ قانون بنایا۔ اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ او لوگو، تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی، جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے۔ آپ کے لڑکے ہوئے 3 لڑکے ہوئے، لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، مرد نہیں ہوا، تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ মা বোনদেরকে অনুরোধ করি আপনারা জেন না বাংলা বক্তা আছে মৌলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সালাফি, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা জেন না 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা জেন না। और होटल बंद होने वाला है, जिनको जिनको खाना है जल्द खा लें। غور کریں میرے بھائیو، آپ ایک رسم کو توڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی رسم کو توڑا ہے، پورا سماج آپ کا دشمن بن گیا، مگر اللہ کے رسول نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ میرے بھائیو، آپ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والا کہتے ہیں، تو رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو ختم کرو اور شادی بیاہ کو آسان کرو۔ اور میری بات نوٹ کر لو، سماج سے بے حیائی اور زناکاری نہیں ختم ہو سکتی جب تک ہم نکاح کے سسٹم کو آسان نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، کوئی دیندار رشتہ آ جائے، تو تم شادی کرنے میں دیر نہ کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم شادی وقت پر نہیں کرو گے، اگر اپنے لڑکا یا لڑکی کی تم شادی صحیح ٹائم پر نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا اور زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا، زمین کے اندر بگاڑ پھیل جائے گا۔ آج بگاڑ پھیل چکا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ کون سا مسلمانوں کا گاؤں ایسا ہے اور کون سا مسلمانوں کا شہر ایسا ہے جہاں مسلمان نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، وہ بدکاری کی غلط عادت میں نہ مبتلا ہوں۔ آج ہمارے گھروں تک بدکاری پہنچ چکی ہے میرے بھائیوں، ہمارے گاؤں اور ہمارے دیہاتوں میں برائی پہنچ چکی ہے۔ ہم جب تک نکاح کو آسان نہیں کریں گے، برائی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور نمونہ آپ ہر اعتبار سے ہیں۔ آپ جب بزنس کریں، ویاپار کریں، نوکری کریں، پیسہ کمانے کے لیے آپ گھر سے نکلیں، پیسہ کمانے کے لیے بھی اللہ کے رسول آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ آزاد نہیں ہیں کہ آپ بیاج کا پیسہ بھی اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، رشوت کا پیسہ بھی آپ اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، شراب بیچ کر کے آپ پیسہ کمائیں۔ نہیں، پیسہ کمائیے، بزنس کیجئے، مگر حلال طریقے سے کیجئے۔ سود اور بیاج کی رقم اپنے گھر میں مت لائیے۔
میرے پیارے بھائیوں، آج اپنے بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ذرا سی کھروچ آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بیٹا بائک سے جا رہا ہے، ہماری بیٹی گھر سے جا رہی ہے، بیٹے کو چوٹ آ جائے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، بیٹی کو کھروچ آ جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہو اور اسی بیٹے کو اسی بیٹی کو حرام کمائی لا کر کے کھلاتے ہو، اپنے بچوں کی پرورش حرام پیسے سے کرتے ہو۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ ما یربو لحم من صحت، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے، جس بدن کے اندر حرام پیسہ چلا جائے، فالنار اولا بہ، وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، میرے بھائیوں جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو کیسے آپ جلتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا۔ اور یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سود کا رواج بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ سود کی رقم کھا رہے ہیں اور اس کو سود سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سود سود ہے، بیاج بیاج ہے، ہم اس کا نام بدل کر کے انٹرسٹ رکھ دیں، ہم اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھ دیں، لیکن بیاج بیاج رہے گا، شراب شراب ہی رہے گی، زنا زنا ہی رہے گا۔ نام بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا صرف نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ کیا صرف روزہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی نہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے، پالا ہے، تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں، اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کہہ سکتی ہے۔ بھئی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں، ایک عام عورت کو جو بوڑھی ہے ہم اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی، ہم احترام کے طور پہ ماں کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے، اس کو باپ کہہ سکتا ہے۔ مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے گی، اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا، اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ اور جب اس لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا۔ اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو۔ اسلام نے اس پر بڑی سختی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی بچے کو گود لیا، اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، تو اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا، یعنی وہ بچہ یا بچی 2 سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا 2 سال کے اندر، تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بہن بن گئے۔ لیکن اگر اس کو مان لو 2 سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی، تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے۔ اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے۔ جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، ماشاءاللہ چہرے پر بھرپور داڑھی ہے، ہم اچھے ہیں، دیندار ہیں، مگر گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟
ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں سماج کی نظر میں بہت اچھے ہیں، گاؤں والوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر اس کی بیوی سے جا کے پوچھو، بیوی بتائے گی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ یاد رکھو، انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے لاکھ میک اپ کر کے نکلے، لاکھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کے نکلے، لاکھ اچھا بن کر کے نکلے، مگر انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کے بچے جانتے ہیں، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ اس لیے اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر بنو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد بنو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ ارے نہیں مولوی صاحب، دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بزی اور سب سے ویست انسان بھی اگر بن جائیں تب بھی آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے میرے بھائی، اور بیوی کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ کو نبھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، میں آخری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم بھی ملا ہے، بات کو شارٹ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے، یہ رات میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے، بیوی کے پاس بہت کم جاتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے حضرت سلمان فارسی، یہ اکثر اپنے دوست کے گھر آتے تھے، اور ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ہی بات چیت کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بخاری کی روایت ہے ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء کے گھر آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست ابو درداء کی جو بیوی ہیں ام درداء، ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل میلا کچیلا بنا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ تو شادی شدہ عورت ہیں، آپ کو تو بن سنور کے رہنا چاہیے، بن ٹھن کر کے رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے رہنا چاہیے۔ غور کریں ہماری مائیں بہنیں، جلسے میں جانا ہے تو بڑی خوشبو لگا کے اور بڑے میک اپ کر کے جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے تو نئی والی ساڑی نکال کے جاتی ہیں، اور شوہر بیچارہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے سامنے کبھی بننا سورنا اور اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اس کو ضروری نہیں سمجھتی ہے۔ یاد رکھیے یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے سجے اور سنورے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا بال ایسا بکھرا ہوا ہے، چہرہ اتنا میلا کچیلا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ام درداء کہنے لگی اے سلمان میں کیا بتاؤں، میں میک اپ کر کے کیا کروں گی، میں بن سنور کر کے کیا کروں گی، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، رات میں وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو تو اپنی بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء آئے گھر میں، روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ نفل روزہ تھا، روزہ رکھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھایا اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھانا کھا لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے آپ کو بھی کھانا پڑے۔ بولے میں روزہ ہوں، کہا نہیں آپ کو روزہ توڑ دیجیے، آپ ساتھ میں کھانا کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے زبردستی ان کا روزہ توڑوایا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ نفلی روزہ، رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی مصلحت آ جائے۔ سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا، دونوں دوستوں نے روزہ توڑا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی، عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے منع کیا رک جائیے،
ابھی تہجد مت پڑھیے، تھوڑا اور ٹائم گزر جانے دیجیے۔ تھوڑا اور ٹائم گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، پھر حضرت سلمان نے کہا، حضرت ابو درداء کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمان نے کہا ابھی رک جائیے، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ جب رات کا آخری پہر آیا اور فجر کے 1-2 گھنٹہ پہلے کا وقت آیا، تب حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھیے اور اب آپ تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں۔ جب دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے ابو درداء، ان لربک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ اے ابو درداء، آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے شریر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے جسم کا بھی خیال رکھیے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیے، اپنے مہمان کا بھی خیال رکھیے، سب کو سب کا حق دیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی۔ ان جلسوں کے ذریعے آپ کے ذہن کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ جواب ملتا ہے نہیں، نمازیوں کی تعداد اور کم ہو رہی ہے۔ کیا عورتوں کے اندر بے پردگی کم ہوئی؟ جواب ملتا ہے نہیں، بے پردگی اور بے حیائی اور بڑھ رہی ہے۔ کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شراب نوشی کا اور بدکاری کا رجحان کم ہوا؟ نہیں، اور بڑھ رہا ہے۔ اگر اتنی محنت کے باوجود اور اتنی تقریروں کے باوجود اگر ہمارے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری محنت ویسٹ ہو رہی ہے، ہماری محنت بیکار ہو رہی ہے؟ ہم رات بھر قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، وہ کان سے بات ہمارے دل تک نہیں آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تقریر میں آنے والوں کو بھی، تقریر کرنے والوں کو بھی اور تقریر کرانے والوں کو بھی نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں ہے اور کیوں نہیں ان جلسوں اور تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ پورے گاؤں میں کتنے گاؤں آپ کے سیمانچل میں ایسے جہاں ایک مدرسہ نہیں ہے؟ پورے گاؤں میں ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ہو۔ ایسے بھی گاؤں ہیں آپ کے اسی علاقے میں جہاں کی لڑکیاں ماشاءاللہ انٹر پاس ہیں، بی اے کیے ہوئے ہیں، بی ایس سی کی ہوئی ہیں، مگر قرآن انہوں نے نہیں پڑھا ہے، حدیث انہوں نے نہیں پڑھی ہے، دین کی تعلیم سے زیرو ہیں، زیرو ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ایک رات میں آپ کو مسلمان کوئی نہیں بنا سکتا ہے، کوئی آپ کو مومن نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں، اور یہ جلسے ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ جلسے ہونا بھی بند ہو جائیں، یہ تقریریں ہونا بھی بند ہو جائیں تو اور برا حال ہو جائے۔ یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ تقریریں ہو رہی ہیں تو کم سے کم برائی کو برائی کہا تو جا رہا ہے، کم سے کم نماز کی طرف لوگوں کو بلایا تو جا رہا ہے، کم سے کم زنا کو زنا کہا تو جا رہا ہے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب زمین کے اوپر برائی ہوگی اور برائی کو کوئی برائی کہنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، اور جب کسی قوم کے یہ حالات ہو جائیں، برائیاں ہو رہی ہیں، غلط کام کیے جا رہے ہیں،
مگر غلط کاموں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی قوم کے اوپر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہی حال آتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے، وہ اچھے لوگ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے۔ کیوں لعنت فرمائی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بنی اسرائیل کے اندر کمی یہ تھی، کوتاہی یہ تھی کہ وہ جب گناہ کے کام کرتے تھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو یہ تقریریں، یہ جلسے کم سے کم سماج میں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اس بات کا سنکیت دے رہے ہیں کہ چلو کم سے کم برائی کو برائی تو کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں، جس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، مجھے اس انداز میں آپ کے سامنے اپیل کرنا نہیں آتا جو آپ کے ابھی مولانا عبدالشکور صاحب کر کے گئے اور جو آپ کے بنگلہ مقررین کرتے ہیں اور بڑے ترنم سے وہ دعائیں دیتے ہیں آپ کو اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ اس انداز میں تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اتنی ضرور گزارش کروں گا، یہ جلسہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے، اور اس مسجد میں آپ کا 1 روپیہ بھی اگر لگا ہے تو جب تک وہ مسجد ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا آپ آئے ہیں جلسے میں، جو بھی آپ کی طاقت ہو، 100 روپیے، 10 روپیے، 1000 روپیے، 10,000 روپیے، جو بھی آپ کی طاقت ہو، آپ اس مسجد میں ضرور اپنا تعاون دے کر کے جائیں، اپنا چندہ دے کر کے جائیں، تاکہ آپ کا جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کے ہاں آپ اجر و ثواب کے حقدار بھی بنیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 21ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی۔ آئیے میں ایک بار اس آیت کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ، اس کا انواد بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو جنت میں جانے کی امید رکھتا ہو، اور جس کا یہ ایمان ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ایسے مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سنی ہے آپ نے یہ آیت پہلے بھی؟ اس آیت پر غور کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی نماز نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زکوٰۃ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے تمہارے نبی کا روزہ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا تمہارے لیے تمہارے نبی کا حج نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی عبادت نمونہ ہے۔
اللہ نے ایک جنرل بات کہی، ایک کامن بات کہی. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او مسلمانوں، میں نے جو نبی تم کو دیا ہے اس نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تمہارے لیے نمونہ ہے. وہ نبی سر سے پیر تک تمہارے لیے نمونہ ہے. اس نبی کا لین دین بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس نبی کا بیاہ شادی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس نبی کا کاروبار کرنا بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس نبی کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے. اس نبی کا دشمن کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے. اس نبی کا لڑائی کے میدان میں جنگ کرنا بھی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. دیوالی کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں. کل سے برابر میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آ رہے ہیں، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ مولوی صاحب دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے مولوی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، بقرعید کی مبارکباد دے رہے ہیں، شب برات کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہم ان کو دیوالی کی مبارکباد نہ دیں؟ ہم بھارت میں رہتے ہیں، یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے، ہم کیسے نہیں دیں گے؟ اس سے بڑی نفرت کی بھاونا پیدا ہوگی، بڑا غلط سندیش جائے گا. طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں. اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہم یہ غور کر کے دیکھیں گے ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی بھی مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے. ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تہوار کی مبارکباد دی؟ کیا کبھی ان کے کسی تہوار کی مٹھائی کھائی؟ کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پرو پر، ان کے کسی تہوار پر ان کو شبھ کامنا دی؟ جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. مگر جب مسئلہ اسلام کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ توحید کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ ایمان کا آ جاتا تھا، اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ایک بار مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں، تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم کہتے ہیں 360 بتوں کی عبادت کرو. چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے. ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے، ہمارے حبل کے سامنے، ہمارے عزا کے سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو. اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں. سمجھوتے کا آفر آیا ہے. اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے ہیں. آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے، مگر میرے پیارے بھائیوں شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کافرو
तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। हम तुम्हारे साथ मानवता का सलूक करेंगे, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे, मगर तुम्हारे शिर्क के काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे शिर्क के काम में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दिवाली का त्योहार हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ दौलत की एक देवी है लक्ष्मी देवी, वो उनकी पूजा करते हैं और उसी त्योहार की खुशी में वो मिठाई बांटते हैं। अब जरा गौर करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो मुसलमान हैं, हमारे मजहब में हमको ये बताया गया वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, रोजी देने वाला भी अल्लाह है और रोजी को तंग कर देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला भी अल्लाह है और औलाद से महरूम करने वाला भी अल्लाह है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान कभी ये अकीदा नहीं रख सकता कि दौलत किसी देवी देवता के जरिए मिलती है, इल्म किसी देवी देवता के जरिए मिलता है। इस्लाम की नजर में ये शिर्क है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम की नजर में अगर कोई इल्म और दौलत के लिए किसी की पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत कर रहा है, इस्लाम की नजर में ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इस्लाम ये हमसे कहता है अगर हो सके तो उसको रोक लो शिर्क करने से, अगर रोक नहीं सकते तो तुम उसको जुबान से मना करो, अगर जुबान से मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब मेरे नौजवान साथियों, जो तुम फेसबुक के ऊपर हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वाल पे जाकर के, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाकर के तुम मुबारकबाद उनको दीपावली की दे रहे हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी और तुमने दिवाली की मिठाई खा ली तो तुम उस शिर्क को कहां तुम दिल से बुरा जान रहे हो? अगर तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मुबारकबाद ना देते, तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मिठाई ना खाते। ये बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं भाई इतने सख्त मत बनो। भाई हम सख्त बनने की बात कहां कर रहे हैं? आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत का सलूक करें, अपने अखलाक से उनका दिल जीतें। ये आपसे किसने कह दिया कि आप दिवाली की मुबारकबाद देंगे और दिवाली की मिठाई खाएंगे तब आपका गैर मुस्लिम भाई आपसे खुश हो जाएगा? ये बात याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक करने के मामले में भी हमारे लिए नमूना है। मेरे मोहतरम, स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इस इलाके में छोटे बड़े सैकड़ों जलसे और प्रोग्राम हर साल होते हैं। ज्यादातर जलसे मदरसे या मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए होते हैं। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। इस साल मैं आपके इस इलाके में ये पहला प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं। जाहिर है ये प्रोग्राम जो लोग मुनक्किद करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, महीने भर पहले से इसकी तैयारी करते हैं, बड़ी रकम खर्च होती है, फिर बड़े शौक से
آپ لوگ اس طریقے کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جس گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے اس گاؤں کے ہر گھر میں 10 لوگ 15 لوگ مہمان بن کے آتے ہیں. دعوتیں ہوتی ہیں, ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں, رات بھر پروگرام ہوتا ہے. اور میری اپنی جانکاری میں اس طریقے کا ماحول پورے ہندوستان میں کہیں اور نہیں ہے جو آپ کے سیمانچل کے علاقے میں. یقیناً اتنے بڑے پیمانے پر اور رات بھر کا پروگرام ہونا اور آپ کا بیٹھ کر کے سردی کے موسم میں سننا, یہ اس بات کی پہچان ہے, اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں قرآن اور حدیث کو, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ہمارے اتر پردیش میں جلسے ہوتے ہیں, رات میں عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں, 12 بجے ختم ہو جاتے ہیں. وہاں تصور نہیں ہے رات بھر جلسے. لیکن میرے بھائیوں, ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جلسے ہماری جو نوجوان نسل بیٹھی ہے, بچے بڑے ہو گئے, ہر سال یہ جلسے ہو رہے ہیں. پھر اگر یہ نوجوان اپنے بزرگوں سے پوچھے تو وہ بھی کہیں گے ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ہر سال جلسہ ہو رہا ہے. بہار سے, بنگال سے, اتر پردیش سے, کبھی کبھی تو ممبئی سے اور حیدرآباد سے بھی علماء کرام کو بلایا جاتا ہے. ہوائی جہاز سے, ٹرین سے ان کو دعوت دی جاتی ہے, وہ آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں. اتنی محنت کے بعد اور قوم کا اتنا بڑا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد ریٹرن آپ کو کیا مل رہا ہے؟